آج ہم اس ویڈیو میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان کا تعلق بنو اوف سے تھا۔ یہ انصاریہ تھیں۔ ان کی شادی اپنے چچا کے لڑکے اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، مگر ایک واقعے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ فیمس ہو گئیں۔ بہت قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جانے لگا۔ ان کے شوہر غریب بھی تھے، کمزور بھی تھے اور عمر دراز بھی تھے۔ ان کو غصہ بہت آتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جو زمانے جاہلیت میں بہت خاص تھی۔ انہوں نے کہا، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ جیسی ہو۔ یہ زمانے جاہلیت میں طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا۔ اس کو شریعت کی زبان میں زہار کہا جاتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو وہ بہت غمگین ہوئی اور وہ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ، اب کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ابھی تک وحی الہی کا نزول اس بارے میں نہیں ہوا تھا۔ یہ اصرار کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ دعائیں کرنے لگی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ خوش ہو جاؤ۔ اس موقع پر سورہ مجادلہ نازل ہوئی تھی۔ پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے راستے سے نکلنے کا طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کو بولو کہ ایک غلام یا باندی کو آزاد کر دے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 روزے رکھو۔ وہ فرمانے لگی، وہ اتنے کمزور ہیں، وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دی اور کچھ کھجوریں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے شامل کی، تو اس طرح یہ مسئلہ حل ہوا اور اس واقعہ کی وجہ سے ان کا رتبہ بہت بلند ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کا ایک مرتبہ پھر ذکر ملتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں گشت کر رہے تھے۔ راستے میں ان کو ملی اور حضرت عمر سے کہنے لگی، میں آپ کو بہت پرانے سے جانتی ہوں۔ میں اوقاز کے میلے میں جایا کرتی تھی اور تم کو دیکھا کرتی تھی۔ لوگ آپ کو عمیر عمیر کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ دن مجھے یاد ہیں۔ اب لوگ آپ کو عمر کہتے ہیں، عمیر سے عمر بن گئے۔ اب تو لوگ آپ کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ لیکن میری نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، موت کو یاد کرتے رہو۔ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے تھے وہ کہنے لگے، جانے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، تم نہیں جانتے ہو یہ کون ہیں۔ وہ کہنے لگے، یہ خولہ ہیں، جن کی شکایت اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی۔ عمر کی کیا مجال ہے کہ عمر ان کو روکے۔ جب تک یہ نصیحت کرتی رہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔